کیا 3 طہر میں 3 طلاقیں دینے پر آخری طلاقیں بھی آخری طلاق پھر 3 حیض عدت ہوگی یا پہلے حیض سے؟ نہیں، 3 طلاق طریقہ جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اللہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو بیان فرمایا ہے اس پر نظر عام رکھ کر کے اس پر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ سورہ طلاق ذرا سا کسی کو یاد ہو تو پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ جی سورہ طلاق کے بارے میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ المستعان۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو طلاقی عورتیں ہیں طلاق والی وہ 3 قرء 3 قرء ثلاثة قروء 3 قرء، وہ قرء کے بارے میں حنفیہ اور شافعیہ میں اختلاف ہے کہ وہ حیض مراد ہے اس سے یا طہر پاکی مراد ہے یا حیض مراد ہے۔ بہرحال تو 3 قرء کا انتظار کر کے پھر وہ پہلے شوہر سے آزاد ہوگی۔ 3 طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد پہلے طلاق کے بعد بھی آدمی بیوی کو لوٹا سکتا ہے اور دوسرے طلاق کے بعد بھی لوٹا سکتا ہے، اور اگر پہلے طلاق کے بعد ہی اس کو لیکن گھر ہی پہ رہنا چھوڑنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مخالفت ہے۔ اور یہ آج کل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور جو کچھ طلاق کی کثرت ہو رہی ہے وہ دین پر، اول تو بد اخلاقی بھی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرے اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر۔ ایک طلاق دینے کے بعد لا تخرجوهن من بیوتہن، اللہ نے کہا ہے ان کا گھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، عدت گنو، واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ رب سے ڈرو۔ لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن، خود نہ نکلیں اور نہ وہ ان کے گھر سے نکالو، الا یاتین بفاحشہ، ہاں وہ برے کام کریں۔ برے کام میں تفسیر یہ کی گئی کہ ستائیں لوگوں کو بہت زیادہ گھر کو مصیبت بنا رکھا ہے تو ان کو دوسری جگہ رکھا جا سکتا ہے، ورنہ شوہر اور مطلقہ پہلی طلاق کے بعد دوسرے طلاق کے بعد دونوں کو ایک ہی گھر میں گزارنا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تدری، معلوم نہیں تمہیں، لعل اللہ، بہت ہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بھی نیا کام فرمائے، نیا کام کرے۔ یحدث بعد ذلک، نیا کام کیا ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کھانا کھائیں گے، بچے بھی ہوں گے، تو کتنا بھی دونوں میں کدورت رہی ہو آہستہ آہستہ ختم ہونے کا امکان ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر تیسرے مہینے میں بھی اس کو اگر طلاق دیا، اور یہی سنت کا طلاق کا طریقہ سنت ہے، بدعی نہیں ہے، تو تیسرے کے بعد پھر اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں، وہاں نہیں رہ سکتی، دوسری جگہ اس کا خرچ دے یا نہیں دے اس میں بھی اختلاف ہے، کہیں دوسری جگہ رہے گی، اس کرائے کا گھر یا جو کچھ بھی ہو یا اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جائے، اور پھر خرچ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، لیکن راج روایت میں کہ اس کو نہیں دینا، کیونکہ اب اس کے ذمے سے ایک دم بالکل خارج ہو گئی، اب اس کو رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اس کے باوجود اس کو 3 طلاق گزارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں 3 قرء بیٹھیں گی، انتظار کریں گی اپنے آزاد ہونے کی، اور اس کے بعد واللہ یئسن من المحیض، اور جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں ان کو بھی 3 شہر کی 3 مہینے کی عدت گزارنی ہے۔ اولاۃ الاحمال، اگر حمل سے ہے وہ عورت تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے نہیں رہے گی بلکہ وضع حمل ہے، ذالک امر اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ذالک یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم۔ تو بہرحال اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس کو بھی 3 مہینے کی یا 3 قرعہ یا 3
حیض آنے کا انتظار کرنا ہے، اس سے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ اور پھر اگر مطلقہ عورت بھی ایک شکل سامنے آتی ہے کہ اگر شوہر باہر رہا ہے سال بھر اور پھر وہیں سے طلاق دے دیا اور طلاق ثابت ہو گیا، تو پھر وہ 3 مہینے کی عدت سے پہلے دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ خود اس کا اپنا حق ہے۔ اگر وہ 3 طلاق دے رہا ہے تو غلط ہے، ایک مرتبہ ایک طلاق دیا، اس درمیان عدت کے اس کو اس کا حق ادا کرنا ہے بیوی کا کہ اس کو خرچہ دینا ہے پورے طور پر۔ اور پھر یہ شوہر کا بھی حق ہے کہ وہ شوہر کے احترام میں 3 مہینہ بیٹھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا ہے، بہرحال یہ بہت ہی فطری قانون ہے، تو 3 مہینے کی مدت ان کو گزارنی ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے سوال کیا 3 طہر میں 3 طلاق پر دینے پر آخری طلاق سے پھر 3 عدت ہوگی یا پہلے حیض سے یعنی آزاد ہو جائے گی، جبکہ اس دوران کوئی جمع وغیرہ نہیں ہوا۔